بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے قبل کئی سنتوں کا بیان ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ ماقبل میں گزر گیا۔ ہدایہ کتاب کو پڑھنے کا اصل مقصد جو ہے وہ مسائل مذہب حنفیہ پر جو ہمارے دلائل ہیں ان کو سمجھنا ہے، ورنہ یہ مسائل آپ نور الایضاح بلکہ انوار شریعت سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انوار شریعت، قانون شریعت، نور الایضاح، قدوری، شرح وقایہ، ہے نا، ان تمام کتابوں میں آپ یہ مسائل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ان مسائل کا پڑھانا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے ان مسائل کے جو دلائل ہیں ان کو مستحضر کرانا اور طرز استدلال کو سمجھانا کہ کیسے حدیث سے یا قیاس سے اپنے موقف اور مسئلے پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ہدایت میں بنیادی مقصد یہ ہے، دلائل سمجھیے اور طرز استدلال سمجھیے کہ مصنف کس طریقے سے کس چیز سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کئی سنتوں کا بیان ماقبل میں گزر گیا۔ اب یہاں سے جو مزید سنتیں ہیں وضو کی، ان کا ذکر مصنف فرماتے ہیں۔ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ فرماتے وہ سنتم بماء الراس خلافا للشافعی، احناف کے نزدیک سر کے بچے ہوئے پانی ہی سے دونوں کانوں کا مسح کر لینا سنت ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی چھنگلیاں جو ہے، جس کو خنصر کہتے ہیں، اس کو کان کے سوراخ میں داخل کرے اور نکال لے۔ پھر انگشت شہادت جو ہے، انگوٹھے کے پاس والی انگلی جس کو سبابہ کہتے ہیں، اس کو اس کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے اور دونوں انگوٹھوں کے پیٹ سے دونوں کانوں کی اوپری سطح کا مسح کرے۔ یہ کانوں کا مسح سر کے پانی سے ہی کرنا، یہ سنت ہے ہم احناف کے نزدیک۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمت و رضوان اور ان کے ساتھ ساتھ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی اجمعین کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے جدا گانا پانی لینا یہ سنت ہے، اور ان کی دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کانوں کا مسح فرمایا تو اس میں سر کے علاوہ اور پانی لیا۔ تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ سر کے مسح سے جو ہاتھوں میں تری بچ جاتی ہے، اس کے علاوہ جدید پانی لے کر کانوں کا مسح کرنا یہ مسنون ہے۔ ہماری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو مصنف نے یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الاذنان من الراس، کہ دونوں کان سر سے ہیں۔ اب دونوں کان سر سے ہیں، اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں، یعنی خلقت میں، پیدائش میں وہ سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور واقعتاً ایسا ہے بھی کہ کان کہاں چپکے ہوتے ہیں؟ سر میں تو چپکے ہیں نا۔ تو تخلیقی لحاظ سے دونوں کان سر کا حصہ ہیں، ایک احتمال تو یہ۔ دوسرا احتمال یہ ہے حدیث پاک کے معنی میں کہ دونوں کانوں کا حکم سر کا حکم ہے، یعنی حکم میں یہ سر کے ساتھ ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں دو معنی میں سے جو دوسرا معنی ہم نے بیان کیا وہ معنی اس حدیث کا راجح ہے، کیونکہ اس میں حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ کانوں کے مسح کا حکم سر کے مسح کے حکم کے ساتھ ہے، حکم شرعی بیان کیا جا رہا ہے نا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئے؟ احکام شرع کو بیان کرنے کے لیے۔ اور جو پہلا معنی بیان کیا گیا اس میں تخلیق اور خلقت کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اشیاء موجودہ اور مخلوقہ کی حقیقتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے اشیاء کی حقیقتوں کو بھی بیان کیا، مگر وہ آپ کی بعثت کا مقصد نہیں۔ بعثت کا مقصد کیا ہے؟ حکم شرع کو بیان کرنا۔ تو حکم شرع کا جو معنی ہے وہ دوسرے والے معنی میں پایا جا رہا ہے، تو اس معنی کو ترجیح دیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کانوں کا حکم سر کا حکم ہے، اور جب دونوں کانوں کا حکم سر کا حکم ہے تو سر کا لیے جو پانی لیا جائے گا وہی پانی کانوں کے مسح کے لیے کافی ہوگا، الگ سے پانی لینے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے سر کا مسح فرمایا تو اسی کے بچے ہوئے پانی سے کانوں کا مسح فرمایا۔ تو ان دونوں حدیث سے ثابت ہوا کہ سر کے بچے ہوئے پانی ہی سے کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب رہا اس روایت کا کیا جواب جو حضرت عبداللہ ابن زید سے ہے، جو میں نے پہلے بیان کی امام شافعی اور دوسرے ائمہ کی دلیل میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو فرمایا حضور نے وہ بیان جواز کے لیے تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے تھا کہ اگر کوئی جدید پانی سے بھی کانوں کا مسح کر لے تو جائز ہے، مگر سنت وہ ہے کہ سر کے بچے ہوئے پانی سے مسح کرے۔ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّاسِ، اور یہ سنت ہے سر کے پانی سے کرنا، خلافا للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے برخلاف، لقولی علیہ السلام، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہماری دلیل ہے، الاذنان من الراس، کہ دونوں کان وہ سر سے ہیں، والمراد بیان الحکمی دون الخلقت، اور مراد حدیث میں حکم شرع کو بیان کرنا ہے، نہ کہ تخلیق کے مراحل کو۔ قال و تخلیل اللحیتی، اور وضو میں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا دایاں ہاتھ کی پشت گدی کی جانب سے ملائے، نیچے سے داڑھی میں داخل کرے اور اوپر کی جانب کھینچ لے، تھوڑی کی جانب کھینچ لے، ہاتھ کی پشت انگلی پھیلا کر گردن کی جانب، گدی کی جانب لگائے جو حلق ہوتا ہے، اور اس کو پیچھے لا کر کھینچ لے تھوڑی کی جانب، اس طریقے سے خلال ہوتا ہے۔ خلال احناف کے نزدیک داڑھی کا خلال مردوں کے لیے سنت ہے، جس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ جب میں وضو کروں تو داڑھی میں خلال کروں، اس سے خلال کا سنت ہونا ثابت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ داڑھی میں خلال کا سنت ہونا یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، باقی امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک داڑھی میں خلال کرنا صرف جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے، اور جنہوں نے امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک داڑھی کے خلال کو صرف جائز قرار دیا، اور دلیل یہ بیان کی ان کی جانب سے کہ سنت جو ہوتی ہے وہ محل میں فرض کے کامل کرنے کا نام ہے، یعنی فرض کا جو محل ہے اس میں اسی فعل کو کامل طریقے سے کیا جائے تو وہ سنت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، تو مسح کا محل کیا بنا؟ سر۔ اب اسی مسح کو اگر سر میں کامل طریقے سے کر لیا جائے تو وہ سنت ہو جائے گا، یعنی اگر پورے سر کا مسح کر لیں تو وہ سنت ہو جائے گا، کیونکہ محل میں وہ فرض کی کاملیت ہے، اس کو کامل طریقے سے ادا کیا۔ تو محل فرض میں کامل طریقے سے فعل کو کر دینا وہ سنت بن جاتا ہے، یہ سنت ہے حقیقت میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو داڑھی جو ہے وہ محل فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ داڑھی کا اندرونی حصہ جو ہوتا ہے، اندرونی خال داڑھی کے نیچے، اس کا کوئی دھونا فرض تھوڑی ہے، تو محل فرض نہیں رہی، اور سنت نام تھا محل فرض میں اس فرض کو کامل کرنے کا۔ تو جب محل فرض میں خلال ہو ہی نہیں رہا ہے تو پھر خلال سنت کیسے ہو جائے گا؟ سنت تو نہیں ہوگا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ جائز ہے کہ سرکار نے کیا ہے تو کیا جائے، انہوں نے یہ بیان کیا۔ لیکن ان کا یہ بیان کرنا درست نہیں ہے، یعنی یہ قول ضعیف ہے، اور اس کے یعنی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اس کے صرف جواز کا قائل ہونا کہ وہ دونوں بزرگ صرف جائز ہونے کے قائل ہیں، یہ قول درست نہیں، قول ضعیف ہے یہ، کیونکہ اس کی جو دلیل بتائی گئی اس دلیل میں دم نہیں ہے، اور دلیل میں اس لیے دم نہیں ہے کہ داڑھی کے اندرونی حصے کو مطلقاً محل فرض نہ ماننا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ داڑھی کا اندرونی حصہ جو کھال ہے وہ بھی محل فرض ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت نے داڑھی گھنے ہونے کی صورت میں چونکہ کھال کا دھونا دشوار ہے اس لیے حکم دیا آسانی کے لیے کہ صرف ظاہری بالوں کا دھو لیا جائے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا، ہے نا؟
آسانی کے لیے حکم دیا ہے، ورنہ اگر داڑھی انسان کی گھنی نہ ہو، چھدری داڑھی ہو تو حکم ہے کہ داڑھی کے بالوں کو بھی دھوئے اور اس کے نیچے کی کھال کو بھی دھوئے۔ تو کھال کو دھونے کا حکم ہے نا جب داڑھی گھنی نہ ہو تب، تو کھال کے دھونے کا حکم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ محل فرض ہے، اور جب وہ محل فرض ہے تو اس میں خلال کیا جائے گا تو فرض کو کامل کرنا ہے، جب فرض کو کامل کرنا ہے تو وہ سنت ہوگا، جیسے کہ پہلا قول گزرا ہے، تو سنت ہونا اس کا یہ قول راجی ہے، یہ قول صحیح ہے۔ قال و تخلیل اللحیہ، اور داڑھی کا خلال کرنا، لأن نبی علیہ السلام امرہ جبرائیل علیہ السلام بذالک، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا حکم دیا رب کی جانب سے۔ وقیل ہوا سنت عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفہ و محمد، اور کہا گیا ہے کہ یہ سنت ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، امام اعظم اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک صرف جائز ہے۔ جواز کی دلیل کیا بیان کی؟ لأن السنت اکمال الفرض فی محلہ، اس لیے کہ سنت کہتے ہیں فرض کے کامل کرنے کو اس کے محل میں، والداخل لیس بمحل الفرض، اور داڑھی کا داخلی حصہ، اندرونی حصہ وہ محل فرض نہیں ہے۔ وجہ میں نے بتا دی، یہ قول ضعیف ہے، دلیل میں دم نہیں ہے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا مسح کرنا، یعنی انگلیوں کے درمیان جو گاہیاں ہوتی ہیں ان کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خللوا اصابعکم کی لا تتخلل نار جہنم، کہ اپنی انگلیوں کا خلال کیا کرو تاکہ جہنم کی آگ ان کے درمیان داخل نہ ہو، ہے نا، حضور نے اس کا حکم دیا۔ اور لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخللوا فاسبغوا وضوءکم وخللوا اصابعکم، کہ جب تم اذا توضأتم، جب تم وضو کیا کرو تو کامل وضو کیا کرو اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ تو خلال کرنے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، سرکار کا اس پر عمل ہے، لہذا یہ سنت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انگلیوں کی گہائیوں میں مسح کرنا یہ محل فرض میں فرض کو کامل کرنا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے نا، انگلیوں کے سرے سے لے کر کونیوں سمیت پورے ہاتھوں کو دھونا کا حکم ہے، تو یہ پورا ہاتھ محل فرض ہے دھونے کے لیے۔ اب گائیوں کا مسح جو ہے وہ اسی فرض کی تکمیل کر رہا ہے اور محل کے اندر کر رہا ہے، اور محل فرض میں فرض کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ سنت ہو جاتی ہے، لہذا انگلیوں کی گائیوں میں خلال کرنا یہ سنت ہے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، لقولی علیہ السلام، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم، اپنی انگلیوں میں خلال کیا کرو تاکہ جہنم کی آگ ان میں داخل نہ ہو۔ وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحِلِّهِ، اور اس لیے بھی کہ یہ محل فرض میں فرض کو کامل کرنا ہے۔ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ، اور غسل کی یعنی دھونے کی تکرار کرنا 3 تک، یعنی 3 مرتبہ اعضائے مغسولہ، جن اعضاء کے دھونے کا حکم ہے وضو میں، ان کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بار اعضاء کو دھو کر وضو کیا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کیا، فرمایا یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو اللہ دگنا ثواب دیتا ہے، دگنا اجر دیتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کیا اور فرمایا کہ یہ میرا مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے، اور جس نے اس سے کمی کی یا اس پر زیادتی کی تو اس نے ظلم کیا۔ تو یہ حدیث پاک بالکل صریح ہے اس بات میں کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کرنا یہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے، لہذا یہی سنت ہے۔ اور 1 مرتبہ اعضاء کو دھو کر یا 2 مرتبہ اعضاء کو دھو کر حضور نے جو وضو فرمایا وہ بیان جواز کے لیے ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کر لے وضو تب بھی ہو جائے گا، جائز ہے نا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ سنت یہ کہ 3 مرتبہ دھو کر وضو کرے۔ اس حدیث پاک کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں اس کو تھوڑا سمجھیں۔
حضور نے فرمایا جو اس پر زیادتی کرے یا اس سے کمی کرے تو وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس نے ظلم کیا۔ اب وہ جو زیادتی کرے 3 مرتبہ سے، یعنی 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ دھو لے، تو اس کا تو ظالم اور ظلم کرنے والا ہونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا تو وہ اسراف ہو جائے گا، اور اسراف حرام ہے۔ بلکہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر بہتی ہوئی نہر میں بھی کوئی وضو کرے اور ضرورت سے زیادہ پانی اس میں لگائے تو وہ بھی اسراف ہے، حالانکہ بہتی نہر کا پانی تو مستعمل بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اسراف کیوں ہے؟ تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پانی کا اسراف نہیں بلکہ وقت کا اسراف ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور وقت کا ضائع کرنا یہ بڑی محرومی ہے جس کی اجازت شرع ہرگز نہیں دے گی۔ تو 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی پانی لیتا ہے تو وہ اسراف ہے، اور اسراف ناجائز ہے۔ تو ایسے شخص کا تو ظالم ہونا یا ظلم کرنے والا ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ سے کم کوئی کر لے، 2 مرتبہ 1 مرتبہ، تو اس میں کیا ظلم ہے؟ اس میں تو خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کر کے دکھایا ہے نا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا بتاؤں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو 3 مرتبہ سے زیادہ پانی لگائے یا 1 مرتبہ سے بھی کم کرے، ہے نا، ایسی پانی چپڑ کے چلا جائے، ایسے پانی تیل کی طرح لگا کر آزاد پہ چلا جائے، تو وہ ظلم کرنے والا ہے، اس نے زیادتی کی۔ 3 مرتبہ سے زیادہ میں اسراف کرنے والا ہے، اور 1 مرتبہ سے کم میں اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، وہ اپنی نمازوں کو باطل کرنے والا ہے، اپنی طہارت کو گوانے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک تشریح محدثین نے اس کی یہ کی کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 مرتبہ کو سنت نہ سمجھتے ہوئے ایسا کرے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ پانی لے یا 3 مرتبہ سے کم پانی لے، اس کو سنت نہ سمجھتے ہوئے، تو وہ ظلم کرنے والا ہے، کہ گویا وہ اس نے ایک سنت کی حقانیت کا انکار کیا، ایک سنت کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ آگے سمجھ۔ وہ تکرار الغسل الی الثلاث، اور غسل کی تکرار کرنا 3 بار تک، لأن نبی علیہ السلام، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توضا مرتن، ایک مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کیا، وقال ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا به، فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ وتوضا مرتين، پھر 2 مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کیا، وقال، اور فرمایا ھذا وضوء من یضاعف اللہ له الاجر مرتين، فرمایا یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ اجر و ثواب دے گا۔ وتوضا ثلاثا، اور حضور نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کر وضو کیا، وقال، اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم، تو جس نے اس پر زیادتی کی یا اس سے کمی کی تو اس نے تعدی کی، اس نے ظلم کیا۔ والوعید لعدم رؤیتہ سنت، وعید اس کو سنت نہ سمجھنے کی صورت میں، تسلیس کو سنت نہ سمجھنے کی صورت میں وعید ہے۔ یہ مصنف علیہ رحمہ نے وجہ بیان کی، اور جو میں نے وجہ بیان کی وہ آپ کو شرح مسلم اور دیگر کتابوں میں مل جائے گی۔ قال ويستحب للمتوضئ ان ينوي الطهارة، اور بہتر ہے وضو کرنے والے کے لیے کہ وہ وضو کی نیت کرے۔ وضو کی نیت کرنا، یستحب، صاحب قدوری نے یستحب کا لفظ کہا ہے، یعنی صاحب قدوری کے نزدیک وضو میں نیت یہ مستحب ہے، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے۔ یعنی صاحب قدوری جو ماتن ہے ہدایہ کے، وہ اس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن صاحب ہدایہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتا دوں، صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ یہ دونوں فقیہ ایک ہی درجے کے ہیں، دونوں اصحاب ترجیح میں سے ہیں یہ، اور اصحاب ترجیح کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف، ایک مسئلے کی جو مختلف دلیلیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر اس پر حکم دیتا ہے، یہ صاحب ترجیح کا کام ہوتا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ صاحب قدوری کے نزدیک استحباب کے دلائل مضبوط ہوں، انہوں نے اس کو ترجیح دے کر مستحب کہا نیت کو،
اور صاحب ہدایت کے نزدیک سنت کے دلائل مضبوط ہوں تو ان کو ترجیح دے کر انہوں نے سنت کا ہو۔ یہ اصحاب ترجیح کے درمیان اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ یہاں ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، اور ہمارے یہاں قول راجح مفتہ بھی یہی ہے فتح و رضوی و بہار شریف وغیرہ میں، کہ وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ امام احمد اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں کے نزدیک وضو میں نیت کرنا یہ فرض ہے، فرض ہے۔ ان کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو وہی جو آپ نے پہلے پڑھی مشکات میں بھی اور دیگر کتابوں میں، کہ یہ استدلال کرتے ہیں انما الاعمال والی حدیث سے، کس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہٰذا اس کو دار و مدار بھی نیت پر ہوگا، اگر نیت ہوئی تو وضو ہوگا ورنہ نہیں۔ ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی وضو عبادت ہے نا، بلا شبہ وضو عبادت ہے، اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت کے بارے میں پاک نے فرمایا وما امروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں تو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اخلاص عبادت کی اصل ہے، اور اخلاص حاصل ہوتا ہے نیت سے، تو جب نیت نہیں ہے تو پھر عبادت کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور وضو ایک عبادت ہے، لہذا اگر وضو میں نیت نہیں کی تو وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دو دلیلیں ہو گئیں۔ تیسری دلیل یہ ہے ان حضرات کی کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کو تیمم پر قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو وضو جو ہے نا تیمم کا نائب اور خلیفہ ہے، اور تیمم میں چونکہ نیت فرض ہے، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے نائب اور خلیفہ میں بھی نیت فرض ہوگی، اگر نیت نہیں کی تو جیسے تیمم نہیں ہوتا ہے ویسے وضو بھی نہیں ہوگا۔ آگئی تینوں دلیلیں سمجھ میں؟ اب میں جواب ذکر کروں۔ انما الاعمال بالنیات کا جواب تو ہو گیا کہ وہاں مراد اعمال کے ثواب کا دار و مدار ہے، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت ہوگی تو عمل کرنے کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ بغیر نیت کے عمل ہی نہ ہو ایسا نہیں ہے، بہت سارے اعمال ہیں جو بالاتفاق بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پیٹ بھرنا ہے، آپ کچھ کھا لیں گے، نیت کریں پیٹ بھرنے کی نہیں، بھر جائے گا۔ آپ پانی پئیں گے، پیاس بجھانے کی نیت کریں یا نہ کریں وہ بجھ جائے گی۔ آپ کپڑا پاک کریں گے، پانی سے نجاست کو زائل کر دیں گے، کپڑا پاک کرنے کی نیت ہو یا نہ ہو کپڑا پاک ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو بہت سارے اعمال ہیں جو بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں، تو اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر نیت کے کوئی عمل ہی نہ ہو، لہذا اس استدلال صحیح نہیں ہے۔ دوسری دلیل کا جواب جو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا یہاں، دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں وہی وضو عبادت ہے، مگر وضو کی حیثیت صرف عبادت ہی کی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کے لیے وسیلہ بھی ہے، مفتاح بھی ہے، ذریعہ بھی ہے، کیونکہ وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تو اگر کسی شخص نے وضو میں نیت نہیں کی تو اس کا وضو عبادت تو نہیں بنے گا، ثواب تو نہیں ملے گا اس پر، مگر وہ مفتاح صلاۃ بن جائے گا، یعنی اس کے ذریعے نماز جائز ہو جائے گی، اس کے ذریعے نماز صحیح ہو جائے گی، ہے نا؟ اور جب نماز صحیح ہو جا رہی ہے لہذا وضو میں نیت کرنا لازم نہیں ہوگی۔ اور تیسرے دلیل کا جواب یہ ہے کہ آپ کا وضو کو تیمم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قیاس مال فارق ہے، اس لیے کہ وضو جو ہے نا وہ پانی سے کیا جاتا ہے، اور پانی کی طبیعت ہی میں ہے طہارت اور پاکی بخشنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا، تو پانی کی فطرت اور طبیعت ہی میں پاک کرنا ہے، تو جب پانی استعمال کر لیا وضو والے نے تو پھر پاکی اور طہارت اس کو کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ اور جب پاکی اور طہارت حاصل ہوگی پھر اس میں نیت کی کہاں ضرورت رہے گی؟ بغیر تیمم کے، کہ تیمم پانی سے نہیں ہوتا ہے، تیمم مٹی سے ہوتا ہے، اور مٹی کی فطرت پاکی بخشنا نہیں ہے، بلکہ مٹی کی طبیعت تو انسان کو اور میلا کر دینا ہے، اور کچیلا کر دینا ہے، اس کو اور گندا کر دینا ہے، پاک کرنا اس کی فطرت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ پاک نے بر بنائے ضرورت پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کو
پاک کرنے والا قرار دیا ہے، تو مٹی کا مطہر ہونا، پاک کرنے والا ہونا بربنائے ضرورت ہے، خاص موقع پر ہے نا، وہ مطلق پاک کرنے والی نہیں ہے، تو لہذا اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک جواب ہو گیا۔ اور دوسرا جواب اسی کا، اس امام شافعی کے قیاس کا دوسرا جواب، کہ بھئی وضو کو تیمم پر قیاس کرنا اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ تیمم کے معنی ہی میں نیت اور قصد کا معنی موجود ہے، کیونکہ تیمم یہ مصدر ہے تیمما یا تیممو کا، جس کا معنی آتا ہے قصد یقصد، ارادہ یرید، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو تیمم کے لغوی معنی ہی میں قصد و نیت کا لحاظ ہے، اور شریعت چونکہ الفاظ کے لغوی معنوں کا لحاظ کرتی ہے، تو اس کے اندر ہی نیت اور ارادے کا معنی موجود ہے، تو اس میں نیت و ارادہ فرض ہوگا، کہ اس کے بغیر پھر تیمم کا تصور ہی نہیں رہے گا۔ بخلاف وضو کہ اس کے معنی میں نیت یا ارادے یا قصد کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا معنی نہیں پایا جاتا ہے، لہذا اس میں جو ہے نیت اور ارادہ یہ لازم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، قال ويستحب للمتوضئ ان ينوي الطهارة، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے کہ وہ طہارت پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ فنیت فی الوضوء سنت عندنا، تو وضو میں نیت سنت ہے ہمارے نزدیک، وعند شافعی فرض، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک فرض ہے۔ لأنه، دلیل امام شافعی کے سنیے، لأنه عبادت، اس لیے کہ وضو عبادت ہے، فلا یصح بدون نیت، وہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایک دلیل ہو گئی، اور دوسری دلیل ہے یہ کتیمم، یعنی ہوا کتیمم، اور وضو تیمم کی طرح ہے، دو دلیلیں ہو گئیں۔ ولنا سے جو دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، یہ حقیقت میں امام شافعی کی دلیل کا جواب ہے، ورنہ ہماری جو دلیل ہے نیت کے فرض ہونے پر وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی کو وضو کا طریقہ سکھایا، تو ان کو اس میں نیت نہیں سکھائی۔ اگر نیت فرض ہوتی تو سرکار وہ بھی سکھاتے، کیونکہ فرائض کے بیان میں سکوت سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، اور نماز کے شرائط میں جیسے کہ ستر عورت، استقبال قبلہ وغیرہ، ان میں نیت کی حاجت نہیں ہے، اسی طرح وضو میں بھی نیت کی حاجت نہیں ہوگی۔ وہ ہماری دلیل ہے، ولنا سے امام شافعی کی دلائل کا جواب ہے۔ جواب سنیے، ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ انہ لا یقع قربۃ الا بنیہ، کہ وہ وضو عبادت اور قربت نہیں ہوتا ہے مگر نیت سے ہی، یہ بات ٹھیک ہے۔ ولکنہ یقع مفتاح للصلاۃ، مگر نماز کے لیے کنجی اور مفتاح بن جاتا ہے، لوقوعہ طہارۃ باستعمال المطہر، کیونکہ مطہر یعنی پاک کرنے والی چیز کے استعمال ہونے کی وجہ سے وہ طہارت واقع ہو جاتا ہے، بخلاف تیمم، بخلاف تیمم کے، یہ ان کے قیاس کا جواب ہے۔ لأن التراب غیر مطہر، اس لیے کہ مٹی پاک کرنے والی نہیں ہے، الا فی حال ارادت الصلاۃ، مگر نماز کے ارادہ کرنے کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، ایک جواب ہو گیا ان کے قیاس کا۔ دوسرا جواب، او هو ينبئ عن القصد، یا تیمم یہ قصد کی خبر دے، نیت ضروری ہے، وضو قصد و ارادے کی خبر نہیں دیتا، اس کے معنی میں قصد و ارادے کا لحاظ نہیں ہے، اس لیے اس میں نیت اور قصد ضروری نہیں ہے۔